بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی خیر خواہی کی خاطر اللہ نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا۔ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ ہمارا اس پر عمل۔ اس میں وہ سب کچھ ہے کہ جو انسان کو اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے، کسی قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے، تو اب اس قوم سے ترقی کی امید نہ رکھے۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی فضیلت اور تعلیم کے اوپر زور دیا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وقال تبارک و تعالی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔ تو جگہ جگہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ میں تعلیم کی بہت اہمیت آئی ہے، اور جو میں مسئلہ آپ حضرات کو بتانے والا ہوں، آپ حضرات کے سامنے اس کو واضح کرنے والا ہوں، وہ مسئلہ بھی میرے عزیزو تعلیم سے ہی متعلق ہے۔ مسئلہ تو نماز سے ہے، لیکن اس کا جوڑ جو ہے تعلیم سے تھا۔ تعلیم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کہاں کیا پڑھنا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں ضاد پڑھنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمیں ضوا پڑھنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمیں ذا پڑھنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمیں ذال پڑھنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ثا پڑھنا ہے، سین پڑھنا ہے، شین پڑھنا ہے، صاد پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہوتی تو ہم باخبر ہوتے کہ ہمیں یہاں ذال پڑھنا ہے، ذا پڑھنا ہے، ضاد پڑھنا ہے، حا پڑھنا ہے، ہا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، قاف پڑھنا ہے، کاف پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ تعلیم نہیں ہے، اس لیے ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ بس ایک رٹ لیا ہے، اس رٹے رٹائے کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں چاہے جیسے تلفظ ادا ہو جائے، اس کے معنی چاہے جو ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جبکہ ایک ایک لفظ سے اگر ایک لفظ آپ کا نماز میں بدل جاتا ہے تو اس سے معنی خراب ہو جاتے ہیں، اور جب معنی خراب ہو جائیں تو نماز درست کہاں ہوگی، نماز کیسے آپ کی باقی رہے گی۔ اس لیے تعلیم پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے تعلیم پر ایسا زور دے کر کے ان کو تعلیم حاصل کراؤ کہ وہ یہ تو خبر رکھیں کہ ہمیں یہاں ذال پڑھنا ہے، ذا پڑھنا ہے، تاکہ ہماری نماز تو باقی رہے۔ خیر، یہ تو ایک موضوع الگ سے ہو گیا، اس پہ کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب تو میں آپ حضرات کو اس مسئلے سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ مثلا رکوع کی تسبیح ہے، رکوع میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ لیکن یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو مدارس کے اندر یا مکاتب کے اندر یا مساجد کے اندر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہاں ضوا پڑھا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں ضوا پڑھا جائے گا، ضاد پڑھا جائے گا، جیم پڑھا جائے گا، شین پڑھا جائے گا، تو ان لوگوں کے لیے کیا حل ہے؟ کیونکہ اگر آپ حضرات سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العجیم پڑھتے ہیں، عجیم، تو میرے عزیزو عجیم کے معنی آتے ہیں گونگے کے، اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ میرا رب گونگا ہے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں میرے عزیزو، سنبھالو اپنے آپ کو۔
سبحان ربی العظیم کے معنی ہوئے میرا رب بڑا پاک ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زبان سے یہ تلفظ ادا نہیں ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے آسان راستہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کیسے ان کی نماز کو درست کرنے کی طرف لایا جائے؟ کیسے ان کی نماز کو درست کیا جائے؟ کیسے اپنی نمازوں کو درست کیا جائے؟ اس کا بھی راستہ ہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ جن حضرات پر سبحان ربی العظیم کہنا نہیں آتا ہے اور وہ بجائے عظیم کے وہ کہتے ہیں عجیم 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 کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو ان لوگوں کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رکوع کے اندر سبحان ربی الکریم کہیں۔ سبحان ربی الکریم، کریم آسان ہے عظیم کے مقابلے میں۔ کریم کا لفظ ادا کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہے عظیم کے مقابلے میں۔ اس لیے جو حضرات سبحان ربی العظیم جن کو نہیں کہا جاتا ہے وہ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی نماز کے اندر سبحان ربی الکریم کہا کریں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، اجازت ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ فتاوی شامی میں ہے السنت فی تسبیح الرکوع سبحان ربی العظیم الا ان کان لا يحسن الضوء فیدل به الکریم لئلا یجری علی لسانہ العظیم فتفسد به الصلاة۔ مطلب صاف ہے کہ جس آدمی نے سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی العظیم کہا اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو آدمی اور جن لوگوں کو عظیم کہنا نہیں آتا ہے وہ اپنی نماز میں آج کے بعد عظیم کے بجائے کریم کہا کریں گے تو ان کی نماز درست ہوگی، اور اگر وہ اپنی نماز کو اسی طریقے سے ادا کرتے رہیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز کا کوئی ثواب، بلکہ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو ثواب کہاں سے آپ کو حاصل ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو بری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو سبحان ربی العظیم کہنا نہیں آتا ہے وہ لوگ آج کے بعد سے اپنی نماز کے اندر سبحان ربی الکریم کہا کریں گے تو ان کی نماز درست ہوگی، اور اگر وہ سبحان ربی العظیم عظیم کہتے رہیں گے تو بجائے ان کے ثواب کو گناہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو گونگا کہہ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ گونگا ہے نہیں۔ اس لیے سمجھو بات کو، سبحان ربی العظیم اگر کہنا آتا ہے تو کہیں گے، اور اگر سبحان ربی العظیم کہنا نہیں آتا ہے تو سبحان ربی الکریم کہیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو ابھی سے اپنے بچوں کی تعلیم پر سختی کے ساتھ زور دے کر کے ان کو آگاہ کیجئے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، نہیں تو پھر کل وہ بھی آپ ہی کی طرح سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی العظیم کہیں گے۔ ابھی سے اپنے بچوں کی زبانوں کو کھلواؤ، ابھی سے ان کو مدارس میں بھیجو، مساجد میں بھیجو، مکتب میں بھیجو، تاکہ وہ وہاں تعلیم حاصل کر سکیں اور تلفظ ان کے صحیح ہو سکے، کیونکہ ایک تلفظ اگر خراب ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری نماز خراب ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔